بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا بیلف 13 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے کہ فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ٹھیک ہے، آج دو حاصل تعلم ہے ہمارے پاس۔ پہلا یہ کہ فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ آپ نے نظم ہے یا پھر نثر ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس میں سے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے جواب دینے۔ دوسرا ہے کسی بھی موضوع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ سٹیج پہ آ کے کچھ بول سکے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو کچھ بتلا سکے اپنے من کی بات کسی بھی موضوع پہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو کام آج ہم کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ عبارت کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کسی بھی چیز کو یا کوئی آپ کے سامنے سبق آ جاتا ہے، تیسرا چیپٹر ہے آپ کے پاس اخلاق حسنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نظم آ جاتی ہے اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہی پڑھنا، سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر دوسرے نمبر پہ آپ کیا کریں گے کہ اس میں سے جتنے بھی سوالات ہوں گے، اگر آپ نے اس کو فہم کے ساتھ پڑھا ہوگا، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ریڈ کیا ہے، تو پھر آپ اس کے درست جوابات دے سکیں گے، تلاش کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ مجمع کے سامنے بغیر جھجک اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ آج ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت کو اچھے طریقے سے فہم کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اسی عبارت میں سے سوالات آئیں گے، اس سوالوں کے آپ نے جوابات دینے، اور تیسرے نمبر پہ پھر ان جوابات کو یا پھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو لوگوں کے سامنے یا اپنے خیالات کو بغیر کسی شرم کے، بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر جھجک کے آپ نے اس کو بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک عبارت ہے، اس کو دیکھتے۔ لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے اختلاف رونما ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا، اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت آپ کے ہی سبق میں سے چھوٹی سی عبارت ہے۔ اس کو آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، فہم کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب اس میں سے 2 سوالات میں نے نکالے، اب اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے؟ جس طرح عبارت ہے دنیا کے کیا حالات تھے کہ دنیا لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھی، تو اس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، اور ایک طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کی رہنمائی کیسے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا اور ان کے لیے حلال و حرام کے حکام مقرر فرمائے۔ یہ تھا آپ کا پہلا حاصل تعلم۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا ہے، جو متعلقہ ٹیچر ہے کلاس کے اندر آپ نے ایک عبارت بچے کو دیں، وہ مکمل کریں، پھر اس میں سے سوال آپ نے لکھوانے فہم کے ساتھ، پھر ہر بچہ اس کا جواب دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام سرگرمی ہر ایک بچے سے مکمل کروانی ہے۔ ایک ایک پیراگراف دیتے جائیں، پھر اسی میں سے بچے کو کہیں 3 سوال یا خود دے دے یا خود تلاش کرے، پھر تلاش کرنے کے بعد ان کے جواب پھر اس کو آپ نے چیک کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارا حاصل تعلم ہے تقریر کیسے کرنی ہے۔ تو ایک اچھی تقریر کے اجزاء ہے، سب سے پہلے آغاز، آپ نے اس کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ آغاز آپ کا اچھے طریقے سے ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کا درمیان، جو آپ کا موضوع ہے، وقت کی پابندی ہے، علامہ اقبال ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ کر رہے ہیں، یہ نفس مضمون میں آتا ہے۔
तीसरे नंबर पे इख्तिताम, आपकी तकरीर का इख्तिताम किसी अच्छे शेर के साथ हो, किसी अच्छे कौल के साथ हो, तो ये आपकी अच्छी तकरीर बन जाएगी। तो इसी ये एक वीडियो है, इसको आपने देखना है और इसी के मुताबिक आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। तो क्लास के अंदर जो भी टीचर है, हर एक बच्चे से आपने जो है वो उससे आपने कुछ कोई अपने मन का मौजू बच्चों को या फिर अल्लाह के नबी इस्लाम की सीरत जो पढ़ी है उसको कहें कि जो आपने सीखा है समझा है ये सामने आके बयान करे। वो सारे बच्चों के सामने जो जो कुछ भी उसने सीखा है क्लास के अंदर वो बयान करेगा और ये सरगर्मी आपने हर बच्चे से करवानी है, ठीक है। उसके बाद ये तदरीसी जांच जब ये मुकम्मल कर लें तो क्लास के अंदर ही आपने सबक को पढ़ लिया, ये तदरीसी जांच का आपने मुकम्मल करना है। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और ख़त्मुर रसूल के मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करें, ये क्लास के अंदर सरगर्मी आपने करवानी है। और ये तदरीसी काम अगर क्लास के अंदर टाइम नहीं है तो फिर ये बच्चों को घर के लिए काम दे दे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।